السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری۔ گلگت بلتستان میں ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ سگریٹ، نسوار اور مختلف منشیات استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانی صحت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ تو وہیں پر خوراک کا استعمال، پانی کا استعمال جو ہے وہ بھی مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ آج اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شان عالم صاحب۔ آپ ماہر امراض ہیں، معدہ، جگر اور ہیپاٹائٹس جیسی بیماریوں سے متعلق ان سے ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، خصوصاً ہمارے نوجوانوں میں سگریٹ، نسوار اور تمباکو سے بنی دیگر جو مصنوعات ہیں اس کا استعمال جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ تو اس سے کیا اثرات پڑتے ہیں سر ایک انسانی صحت کے اوپر؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بخاری صاحب آپ نے مدعو کیا، اور آپ کے چینل ڈیلی K2 کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہیلتھ کے موضوع پہ ہمیں یہاں کچھ بولنے کے لیے انوائٹ کیا۔ دیکھیں، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسموکنگ یا جو سگریٹ اسموکنگ جسے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مطلب کینسر کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تسلیم کی جاتی ہے، اسپیشلی لنگ کینسر جسے ہم پھیپھڑے کا کینسر کہتے ہیں، اس کے علاوہ خوراک کی نالی، جگر کا اور بہت ساری کینسرز ہیں جن کی نمبر 1 کاز جو ہے وہ سگریٹ نوشی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے چیزیں ہیں وہ بھی اس کے کینسر کاز کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ آج کے دور میں سگریٹ نوشی کا جو آپ نے خود اندازہ لگایا ہوگا کہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ نشہ آپ ہمارے نوجوانوں میں، ایون ہمارے اسکول گوئنگ چلڈرن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سارے سگریٹ نوشی وغیرہ کے عادی ہیں، جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ ظاہر ہے سگریٹ اسموکنگ آپ جب ایک لمبے عرصے کے لیے جب سگریٹ اسموکنگ آپ کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ فار مور دین 5 ایئرس 10 ایئرس، تو ڈیفینیٹلی سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے پھر آپ کو بہت سارے کینسرز اور بہت سارے جو مسائل ہیں ان کا آپ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے اس میں جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے اندر جو بدقسمتی والی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سگریٹ نوشی کو ہمارے ملک کے اندر پروموٹ کیا جاتا ہے، ایون چینلز کے اندر اس کی اشتہار آتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو سگریٹ نوشی کے بارے میں پتہ نہیں، ان کو ایسے فینٹیسائز کر کے دکھایا جاتا ہے کہ لوگ سگریٹ پینے پہ مجبور ہوتے ہیں، بجائے کہ آپ اس کے مضر صحت اثرات کے بارے میں عوام کو آگاہی دیں۔ انفارچونیٹلی اس ملک میں ہوتا یہ ہے کہ سگریٹ نوشی کے بھی اشتہار ہمارے جو ہے وہ نیشنل ٹی وی پہ، قومی اداروں کے جو چینلز ہیں ان پہ بھی چلائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سگریٹ نوشی آپ کو پتہ ہے پاکستان مطلب ٹاپ ان ممالک میں ہے جن میں سگریٹ نوشی بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری کینسرز اور بیماریاں جو ہے وہ ہمارے ملک میں عام ہیں۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے درست فرمایا۔ گلگت بلتستان میں جو ہے معدہ، جگر اور ہیپاٹائٹس کے جو امراض ہیں اس کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ آپ روزانہ مریضوں کو دیکھتے ہیں، تو کیا نوعیت ہے اس وقت؟ جی بالکل، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں بخاری صاحب، مجھے تقریباً کوئی 7 سال یہاں جب سے میں آیا ہوں ایز اے گیسٹرنٹرالسٹ کام کر رہا ہوں، گلگت کے بڑے ہاسپٹلس میں ہوں۔ تو یہ جو امراض ہیں، جو عام بیماریاں ہیں، جگر کی، معدے کی جو عام بیماریاں جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں ڈسپیپسیاز کہتے ہیں، یا جس کو ایسڈ پیپٹک ڈیزیز کہتے ہیں، جسے عام معدے کی تیزابیت، جلن اور یہ مسائل ہیں، یہ اپنی جگہ پہ بہت زیادہ ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ لیکن جو تشویشناک چیز ہے جس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہمیں بینگ دی گیسٹرنٹرالوجی یا معدے کے اسپیشلسٹ کے ہوتی ہے، وہ یہ کہ جو ہمارے کینسرز ہوتے ہیں معدے کے، GIT کینسر جسے کہتے ہیں، جس میں آپ کے خوراک کی نالی سے لے کے آپ کے معدے کے، آپ کی جگر کے، بڑی آنت کا، یہ کینسرز بھی انفارچونیٹلی بہت زیادہ حد تک پھیل رہے ہیں۔ اور جو اس سے بھی زیادہ تشویشناک جو چیز ہے وہ ہمارے لیے وہ ہیپاٹائٹس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہیپاٹائٹس B اور C، جسے ہم عام زبان میں کالا یرقان کہتے ہیں، وہ بڑی تیزی سے اس ریجن میں، اس گلگت بلتستان میں جو ہے وہ پھیل رہے ہیں، جو کہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے ان کی وجہ سے۔ اور بخاری صاحب آپ کو میں بتا دوں کہ گلوبلی یا دنیا کے اندر اس وقت تقریباً 354 ملین لوگ یا اس سے بھی لگ بھگ زیادہ لوگ اس وقت ہیپاٹائٹس B C کا شکار ہے، اور ایسی آدھی پاپولیشن وہ ہے جن کو اپنے اس مرض کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جنہوں نے ٹیسٹ نہیں کروائے ہوتے ہیں۔ سیم سچویشن اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو تقریباً اندازے کے مطابق 11.55% لوگ وہ ہیں جو ہیپاٹائٹس B یا C کا شکار ہیں، اور ہر 20ویں پاکستانی میں سے ایک پاکستانی کو ہیپاٹائٹس C ہے۔ یہ متاثر کس طرح ہوتے ہیں، کس وجہ سے؟ دیکھیں، یہ جو ہیپاٹائٹس تو بیسکلی 4-5 قسم کے ہوتے ہیں، جس کو ایک ہم عام زبان میں پیلا یرقان کہتے ہیں، ہیپاٹائٹس A کہتے ہیں یا E کہتے ہیں، وہ اتنے جان لیوا نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹائم پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ہیپاٹائٹس B اور C ہے اس کی سچویشن ظاہر ہے پاکستان کے اندر اور ہمارے گلگت بلتستان میں بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ وہ دونوں کینسرز ایسے ہیں جو آگے اگر آپ اس کو بروقت علاج نہیں کرتے، ان کا تشخیص نہیں ہوتی، تو وہ آگے کینسر کاز کرتے ہیں۔ اس میں جو موسٹ کامن کینسر ہوتا ہے وہ جگر کا کینسر ہوتا ہے، اور وہ پھر اس سٹیج پہ جا کے ہمارے موجودہ پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیں تو اس کا علاج جگر
کی پیوندکاری ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر غریب مریض کی پہنچ میں نہیں ہے. جو کازز ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے جسے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ یہ وائرسز جاتے کیسے ہیں, ٹرانسمٹ کیسے ہوتے ہیں. تو ہیپاٹائٹس سی جو وائرس ہے جس میں جو ہمارے پاکستان میں بہت کامن ہے, وہ اس کی جو پھیلنے کی جو روٹ ہے نا وہ بلڈ ہے, جس کو کہتے ہیں بلڈ بون وائرس ہے. یہ خون کے ذریعے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ان اسکریننگ کسی کو بلڈ لگوایا, کسی پیشنٹ کے ڈائلیسس ہو رہے ہیں, یا آپ نے کہیں پہ شیو کرواتے ہیں, کوئی ریزر سے کٹنگ ہو گئی انفیکٹڈ پیشنٹ کے, تو مطلب خون کا راستہ ہے جس کے ذریعے یہ وائرس پھیل جاتا ہے. اسی طرح ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ بھی تقریباً اسی روٹ سے ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے ہیپاٹائٹس بی جیسے ماں سے بچے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے, سیکشول ٹرانسمیشن کا راستہ بھی ہے. تو موسٹ کامن جو بڑے جو اس کے روٹس ہے وہ بلڈ ہی ہے, خون کے ذریعے ہی یہ ایک مریض سے دوسرے مریض میں منتقل ہو سکتے ہیں. اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نے مطلب بینگ دی سوسائٹی کے عام پبلک کے طور پہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دے, آگاہی دے کہ یہ وائرسز کس طرح ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. حالانکہ چھوٹا سا اقدام کرنے سے ہم ان کو روک سکتے ہیں. اس کی جو روٹ آف ٹرانسمیشن ہے اس کو تھوڑا سا ہم اگر ہائیجین پہ فوکس کریں, تھوڑا ہیلتھ کانشیس ہو جائے, تو ہم اس کے راستے کو جو پھیلنے کی جو ایک روٹ ہے اس کو ہم جو ہے وہ روک سکتے ہیں. تو زیادہ اسی پریونشن کی وجہ سے ہم اس وائرس کو جو ہے وہ پریونٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو جس حساب سے پھیل رہا ہے پوری دنیا میں, پاکستان میں, تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم عوام کو شعور دے, آگاہی دے اور اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ادھر لوگوں کو پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہے, تو یہ جو جس طرح کا پانی ہم لوگوں کو میسر ہے, ہم پیتے ہیں, اس سے ہماری صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ کوسچن آپ نے کیا, اور میں کئی متعدد پروگراموں میں بخاری صاحب اس پہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ دیکھیں اوور آل ہمارے ملک کے اندر اگر آپ پانی کا صاف جو ڈرنکیبل واٹر ہے اس کے آپ اگر مجموعی طور پہ صورتحال دیکھو تو بہت ہی خراب ہے. مطلب ہم وہ عوام ہیں جن کو صاف پانی پینے کے لیے بالکل میسر نہیں ہے, جبکہ ہماری ایک ایلیٹ کلاس وہ ہے جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتی ہے, جو باہر سے جنہیں پانی آتا ہے, جو منرل واٹر پیتے ہیں. لیکن جو ہماری میجر پاپولیشن جس کو ہم غریب لوگ ہماری آبادی کی جو بڑا حصہ ہے ان کو پانی میسر نہیں ہے. تو سیم سچویشن آپ تو بہتر سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی صاف پانی یا ڈرنکیبل واٹر کا ایکسیس بالکل نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو اتھارٹیز ہے جو اس چیز کو دیکھتی ہیں ان کو چاہیے کہ اس چیز پہ فوکس کرے کہ جب آپ اگر پانی ہی آپ صاف ستھرا اپنے پاپولیشن کو, عوام کو پرووائڈ نہیں کر سکتے تو پھر بیماریاں ہوں گی. دیکھیں بہت ساری واٹر بورن ڈیزیز ہوتی ہیں جو پانی سے ہوتی ہیں, جس میں جو سب سے کامن ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں ٹائیفائڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے. اور ہم نے بھی بات کی ہیپاٹائٹس کے بارے میں, جو یرکان ہے, پیلا یرکان ہے, ہیپاٹائٹس اے ہے, ای ہے, یہ بھی پانی سے کنٹامنیٹڈ واٹر سے. اسی طرح بہت ساری جو ڈائریا ہو جاتا ہے, پیچز وغیرہ, پیٹ کے امراض ہے, معدے کے مسائل ہے, بے تحاشا مسائل ہے جو اسی پانی کی وجہ سے, صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ہمارے عوام جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. اور میں اکثر مریضوں سے یہ چیز پوچھتا ہوں کہ آپ پانی کہاں سے پیتے, تو سب کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہم یا تو ٹیپ واٹر نلکے والا یا اوپن پانی پیتے ہیں. تو ہمارے عوام کو اس چیز کا شعور یہ نہیں ہے کہ پانی, صاف پانی پینا کتنا صحت کے لیے امپورٹنٹ ہے. کم از کم دستیاب پانی ابال کے ہی پی سکتے ہیں, ابال کے ہی پی سکتے ہیں. تو وہ ریسورسز بھی ہمارے پاس نہیں ہیں. تو لہٰذا جو پبلک ہیلتھ کے حوالے سے جو ہماری گورنمنٹ کی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے لوگوں تک صاف پانی, میرے خیال سے اس پہ کبھی فوکس نہیں ہو. یہاں پہ واٹر اور سینیٹیشن پہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس پہ فوکس کریں, اپنا تھوڑا سا بجٹ اس پہ لگائیں, تو میرے خیال سے ہم بہت بڑا جو ڈیزیز کا ایک برڈن ہمارے سوسائٹی میں ہوتا ہے ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے بچوں میں اور بڑوں میں جو ہے وہ کیڑے, پیٹ کے جو کیڑے ہیں ان کی بھی شکایت سامنے آتی رہتی ہیں, باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے, ان کے لیے ادویات دی جاتی ہیں. گلگت بلتستان میں کیا صورتحال دیکھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ بھی بہت ایک بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں پہ جی بی میں کہ یہ جو پیٹ کے کیڑے جسے ہم ورمز کہتے ہیں یہاں بے تحاشا ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ میں جب سے آیا ہوں, چھوٹوں کو تو ظاہر ہے میں ڈیل نہیں کرتا, وہ پیڈیاٹیشین دیکھتے ہیں, ان میں بھی بہت زیادہ کیڑے, چھوٹے بچوں میں کیڑے ہونے کی وجہ سے ان میں خون کی کمی, انیمیا اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. لیکن بڑوں میں آپ حیران ہوں گے کہ میں نے یہاں اتنے زیادہ پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جن کے پیٹ میں بڑے بڑے کیڑے جو جا کے آپ کی جگر کی نالی میں پھنستے ہیں, جس کی وجہ سے جنہیں ہم بیلری اسکیریا کہتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کو یرکان ہو کے بہت بڑے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہیں یہ سینیٹیشن اور ہائیجین کا نہ ہونا ہے. دیکھیں پیٹ کے کیڑے بھی وہیں تھوڑی سی اگر ہم ہائیجین کا, اپنی صحت کا خیال نہ رکھیں تو اس وجہ سے پانی کے ذریعے اور کھانے پینے کے ذریعے یہ بھی اسی طرح ہمارے اس علاقے میں بہت کامن ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات اور مختلف متس لوگوں نے ڈالے تھے کہ پیٹ کی کیڑے والی دوائی کھانے سے مسائل ہوتے ہیں, بے ہوشی ہوتی ہے, آلودگی ہوتی ہے. تو دوسری وجہ سے لوگ پھر وہ دوائیاں بھی نہیں لیتے تھے. اب پچھلے دفعہ جو ایک کمپین یہاں پہ چلی ہے اس کی وجہ سے
کافی لوگوں میں اب شعور آ گیا، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ہم لوگوں نے بھی کچھ میسیجز ایسے دیے لوگوں کو کہ لوگوں نے اس پہ ٹرسٹ کر کے دوائیاں لی ہے. تو پیٹ کے کیڑے یہاں پہ بہت کامن ہے، لیکن اس کا علاج یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے تو پریونٹ کریں، صاف پانی، سینیٹیشن، ہیلتھ اور ہائیجین پہ فوکس کریں. اس کے بعد جو ہے وہ پیٹ کے جو کیڑوں کی دوائیاں ہیں وہ فری میں ملتی ہے، اتنی مہنگی دوائیاں نہیں ہے، وہ ضرور لینی چاہیے. اس کے کوئی لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ڈاکٹر ہیں. صاحب، ہمارے گلگت بلتستان میں لوگ چائے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور خصوصاً نمکین چائے، چینی کی چائے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. یہ چائے زیادہ پینے سے ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے چائے جو ہوتی ہے اس کے اندر جو کیفین ہے یا جو اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے جسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو بہت زیادہ چائے پیتے ہیں، مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دن میں اگر 1-2 کپ پی لیتے ہیں تو پھر بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن جو بہت زیادہ چائے پیتے ہیں، بار بار پیتے ہیں اور نمکین چائے پیتے ہیں، تو نمک بائی اٹ سیلف اور پھر چائے کی وجہ سے بھی ان کو جی آئی ٹی کے یا معدے کے مسائل جو ہے وہ زیادہ رہتے ہیں. معدے کے اندر اریٹیشن، تیزابیت، گیس اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ظاہر ہے زیادہ چائے پینے کی وجہ سے ایسیڈیٹی ہوتی ہے، ڈکاریں وغیرہ یہ ہو جاتی ہے. تو چائے کا بھی یہ ہے کہ ہر چیز کو دیکھیں، جو بھی آپ کھانا کھاتے ہیں یہ لا آف نیچر ہے کہ آپ اس کو اگر ماڈریٹ اماؤنٹ میں لیتے ہیں، ایک مقدار میں لیتے ہیں، تو اس کے اتنے زیادہ نقصانات نہیں ہوتے. خواہ آپ چائے پی رہے ہوں، خواہ آپ کوئی اور چیز بھی لے رہے ہوں، لیکن آپ اگر ایک تناسب سے لے رہے ہیں، کوئی ایک مقدار میں لے رہے ہیں اور تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ فریکوینسی کم کرتے ہیں تو اتنا اس کا ایشو نہیں ہوتا. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں وہ دن میں کہتے ہیں کہ ہم 15-12 کپ چائے پیتے ہیں، تو نمکین چائے پیتے، ظاہر ہے اس کی وجہ سے پھر ان کے معدے ذرا ڈسٹرب رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک انسان کو صحت مند رہنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال سے صحت مند لائف جو ہوتی ہے یا ایک صحت مند زندگی گزارنے کا جو ایک پرائم پرنسپل یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ نے ماڈریٹ یا جس کو میان روی کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اسلام کا جو گولڈن پرنسپل ہے کہ ہر چیز میں میان روی ہو، تو یہ میرے خیال سے ہماری صحت کے لیے، خواہ وہ کھانے کے معاملات ہو، خواہ وہ واک کرنا ہو، خواہ وہ آپ نے ایکسرسائز جوگنگ کرنی ہو، یہ تمام چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ کے سب کو پریکٹس کرنا ہے. دیکھیں صحت مند زندگی تبھی آپ گزار سکتے ہیں جب آپ اپنی صحت کے لیے کم از کم دن میں 1 سے 2 گھنٹے جو ہے وہ مختص کریں، جس میں آپ کے ایکسرسائز ہیں، جس میں آپ کی واک ہے. اور کھانے پینے کے حوالے سے ہمیشہ آپ نے میان روی یا درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے. نہ آپ نے بہت زیادہ سپائسی لینے ہیں، نہ آپ نے بہت زیادہ مرچیں، نہ بہت زیادہ کھانا ہے. تو ویسے بھی میدے کا آپ کو پتہ ہے 3 پارٹس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک میں پانی، ایک میں اوپن اس کو خالی رکھنا ہے، ایک میں آپ کھانا ڈالیں. ہم تو پھر یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے میدے میں کھانا ہی کھانا ہوتا ہے، اور بے وقت کے جو ہم کھانا کھاتے ہیں وداؤٹ اینی گیپ جو لیتے ہیں، اور کھانا کھا کے پھر فوراً جو رات کو اکثر ہماری پاپولیشن ہے وہ لیٹ جاتی ہے، کوئی واک ایکسرسائز نہیں ہوتا. یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو میرے خیال سے دیکھیں ہیلتھ کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے خیال سے ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے اویئرنیس، شعور، کہ آپ کی صحت کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ ہماری صحت کتنی امپورٹنٹ ہے تو اس کے بعد میرے خیال سے آپ ساری چیزیں خود کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب، ایک آپ سے چیز پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے گلگت بلتستان میں اچار کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں صحت کے اوپر؟ جی بالکل، دیکھیں اچار ہو گیا، اسی طرح بہت ساری اور چیزیں بھی ہم چٹپٹی یوز کرتے ہیں. اچار ان میں ایک بہت ظاہر ہے ہمارے لوگ پسند کرتے ہیں، کھاتے ہیں. اور پاکستان میں تو اس کے اندر دیکھیں پیکلز کے اندر جو ہوتا ہے وہ آئلس ہوتے ہیں، مسالے ہوتے ہیں، مرچیں ہوتی ہیں. تو وہ جب آپ کافی پرانا بھی ہوتا ہے، پڑا رہتا ہے، اور اس کا یوز کرنے سے ظاہر ہے آپ کے معدے کے اندر السرز یا معدے کے اندر تیزابیت اور معدے کے ایشوز جس کو ہم گرڈ کہتے ہیں، آپ کا جو تیزابیت اور کھانا جب آپ کھاتے ہیں تو اوپر کی طرف واپس آ جاتے ہیں. یہ بہت سارے ایشوز جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. سملرلی ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ نمک کا بڑا استعمال ہے، چائے میں بھی ہم نمک، کھانوں میں بھی ہم نمک ڈالتے ہیں، اور گوشت ہم بہت زیادہ ریڈ میٹ لیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بے شک ان کی وجہ سے 100% یہ کازیٹیو ایجنٹس نہیں ہیں کینسر کاز کرنے کے، لیکن یہ بہت بڑے فیکٹرز ہیں، رسک فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے. جیسے ریڈ میٹ ہم زیادہ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑی آنت کا کینسر. اسی طرح ہم جو سوکھا گوشت یہاں پہ ڈرائی میٹ جس کو ہم نسالو کہتے ہیں وہ ہم لیتے ہیں. نمک کا استعمال ہے، اچار وغیرہ جیسے آپ نے کہا، یہ تمام چیزیں ہیں جن کا کتابوں میں انہوں نے ذکر کی ہے کہ یہ رسک فیکٹرز ہیں، یا ان کی وجہ سے خدا نخواستہ آپ کو معدے کا کینسر، خوراک کی نالی کا یا اور کینسرز ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں ہم اور یوز ان کی جو جیسے کھا اچار ہو، کھا اور مسئلے ہوتے ہیں ہمارے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے ایک لمٹ میں لے لیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری صحت کے خوراک میں احتیاط کی جائے، بس سیدھی سی بات اس کو ہم نے اوائڈ کرنی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے بڑی قیمتی جو ہے ہمیں معلومات فراہم کی.
ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سنا کہ گلگت بلتستان میں کئی ایسی بیماریاں ہیں جو تیزی سے لوگوں میں پھیل رہی ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ سرکاری سطح پہ ممکن ہے اسپتالوں میں وہ سہولیات بھی نہیں ہیں جو ہونی چاہیے، لیکن بحیثیت انسان ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے صحت کا خیال رکھنے کے لیے جو ہے ضروری اقدامات خود بھی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسی بیماریوں سے انسان محفوظ بھی رہ سکتا ہے۔ اپنے میزبان عبد الرحمن بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔